کہ آپ مصطفیٰ کی میلاد منانے کے لیے جو بیٹھے ہیں، یہ مصطفیٰ کا عشق ہی تو ہے، یہ مصطفیٰ کی محبت ہی تو ہے، یہ مصطفیٰ کا پیار ہی تو ہے۔ آپ جانتے ہیں دین اسلام کے اندر جتنے بھی علماء کرام گزرے ہیں، جتنے بھی صوفیاء کرام گزرے ہیں، جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، ان میں سے ایک نام حضرت شیخ سعدی شیرازی کا بھی آتا ہے۔ علماء جانتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شیخ سعدی شیرازی کون ہیں؟ یہ ایک اپنے وقت کے بہت بڑے فارسی کے شاعر گزرے ہیں، مصطفیٰ کے بہت بڑے عاشق گزرے ہیں، مصطفیٰ کریم کے بہت بڑے دیوانے گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں رہ کر مصطفیٰ کی شان میں بہت سارے اشعار لکھے تھے، بہت سارے کلام لکھے تھے، بہت ساری نعتیہ شاعری لکھی تھی۔ آپ نے اسی کلام میں سے ایک شعر لکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ جب آپ نے یہ تین مصرے لکھے، ہر شاعری کا اصول یہ ہے، یا تو وہ اگر ایک دو لائن والا شعر ہوگا تو اس میں دو مصرے ہوں گے، اگر چار لائن والا شعر ہوگا تو اس میں چار مصرے ہوں گے، تین مصروں کا کوئی شعر نہیں ہوتا۔ تو جب شیخ سعدی شیرازی نے لکھا یہ رسول کی شان میں بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، اس کے بعد قلم رک گیا، قلم رک گیا۔ نیت یہ تھی، ارادہ یہ تھا کہ شعر مکمل ہو جائے تو نبی کی بارگاہ میں جا کر سنایا جائے، نبی کی بارگاہ میں جا کر پڑھا جائے، نبی کی بارگاہ میں خراج پیش کیا جائے، لیکن تین مصروں کے بعد قلم رک گیا۔ اب چوتھا مصرع آ نہیں رہا تھا، اگر آ جاتا تو شعر مکمل ہو جاتا۔ اسی میں پوری رات گزر گئی، رات گزر گئی سوچتے سوچتے جب بستر پر شیخ سعدی سو گئے تو خواب میں ہمارے اور آپ کے آقا تشریف لے آئے۔ شیخ سعدی کے خواب میں تشریف لے آئے اور لانے کے بعد میں کہا اے سعدی تم مجھے کوئی نعت کا شعر سنانا چاہتے ہو اور مجھے کوئی نعت کا کلام سنانا چاہتے ہو؟ سعدی کہتے ہیں یا رسول اللہ سنانا تو چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی سنانا تو چاہتا ہوں، لیکن شعر ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی کلام مکمل نہیں ہوا ہے، میں بہت ذہن پر زور ڈال رہا ہوں مگر چوتھا مصرع آ نہیں رہا ہے، آ جائے تو شعر مکمل ہو جائے، اگر مکمل ہو جائے تو آپ کی بارگاہ میں سنا دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سعدی ذرا بتاؤ تو تم نے لکھا کیا ہے؟ حضرت سعدی کہتے یا رسول اللہ میں نے لکھا یہ ہے کہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ اب اس کی آگے کا نہیں آتا تو اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا اے سعدی کہتا کیوں نہیں ہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بہت خوب، سعدی کہتے کیوں نہیں ہو صلو علیہ وآلہ؟ تو پھر جب حضور نے اس میں چوتھا مصرع لگایا تو یہ شعر مکمل ہو گیا۔ اب سنو اس کو برکتیں کیوں حاصل ہوئی، یہ شعر ساری دنیا میں مشہور کیسے ہو گیا؟ مشہور اس لیے ہوا کہ اگر صرف سعدی کا کلام ہوتا تو مشہور نہ ہوتا، اس کلام میں میرے مصطفیٰ کا کلام شامل ہے۔ اس کلام میں بہت خوب اللہ کے رسول کا ایک شعر، ایک مصرع شامل ہے۔ جب یہ شعر مکمل ہوگا تو جس چیز میں نبی کا ذکر شامل ہو جائے اللہ اسے بلندی عطا فرما دے گا۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ مرنے کے بعد کام عشق آیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آج آپ یہاں جب بیٹھے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ مصطفیٰ کے عشق میں بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کی محبت میں بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کے پیار میں بیٹھے ہیں۔ تو جب یہ سعدی نے یہ چار مصرے لکھے نا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضور کو یہ بشارت دی گئی کہ اے میرے نبی سعدی کے پاس جا کر کہو کہ اے سعدی تم زمین پر رہ کر میرا نام لے رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرشتوں
की महफिल में तुम्हारा तज़किरा कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन पर जो लोग रहकर अल्लाह के नबी की मिलाद मनाते हैं, मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं, उनको खाली नहीं छोड़ा जाता, उनको वंचित नहीं किया जाता, उनको महरूम नहीं किया जाता। जमीन पर तुम अल्लाह के नबी का जिक्र करोगे, अल्लाह का जिक्र जमीन पर बैठकर करोगे, अल्लाह फरिश्तों की महफिल में तुम्हारा तज़किरा फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप में से बहुत सारे लोगों ने कुरान की वो आयत सुनी होगी, बड़ी मशहूर आयत है। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा चर्चा करूंगा। तू मुझे इंसानों के बीच में याद करेगा, मैं तुझे फरिश्तों के बीच में याद करूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तो